بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف، ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ افیئرز ٹوڈے۔ طالبان کے حوالے سے لیٹسٹ اطلاعات ہم آپ کو دیں گے، لیکن ابھی جو تازہ ترین خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان نے ایک بہت ہی پاکستان کے حوالے سے بہت اہم فیصلہ کر لیا ہے۔ افغان صدر نے ابھی کیا فیصلہ کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں موضوع کی جانب بڑھوں، آپ سے صدا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب، اور آج کا موضوع بہت ہی اہم ہے چونکہ یہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے آئندہ آنے والے دنوں کا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ افغان صدر نے تمام سفارتی عملے کو پاکستان سے واپس بلا لیا ہے۔ افغانستان کی وزارت خارجہ کے ایک اعلان کے مطابق افغانستان کے صدر اشرف غنی کے حکم پر پاکستان میں سابق سفیر نجیب اللہ علی خیل سمیت تمام سفارتی عملے کو واپس بلا لیا گیا ہے۔ افغان صدر نے سفارتی عملے کو پاکستان سے واپس بلانے کا فیصلہ افغان سفیر کی بیٹی کے اسلام آباد میں مبینہ اغوا اور تشدد کے واقعے کی روشنی میں کیا ہے۔ ادھر پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا پر شکوک کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کے نجی ٹی وی جیو کے ایک پروگرام میں شیخ رشید نے کہا کہ ایک لڑکی گھر سے پیدل نکلتی ہے، کھڈا مارکیٹ سے ٹیکسی لیتی ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس فوٹیج ہے، وہ راولپنڈی جاتی ہے اور راولپنڈی سے دامن کو آتی ہے اور دامن کو سے تیسری ٹیکسی لیتی ہے، ہمارے پاس سارے ٹیکسی ڈرائیوروں کے رابطے ہیں۔ وزیر داخلہ نے اس سے پہلے ایک بیان میں کہا تھا کہ ابتدائی تحقیقات اور سیف سٹی کیمروں کی مدد سے پتہ چلا ہے کہ وہ راولپنڈی کے ایک شاپنگ مال گئی تھیں اور انہیں وہاں سے اسلام آباد کے سیاحتی مقام دامن کو چھوڑا گیا۔ خیال رہے کہ ایک بیان میں اسلام آباد پولیس کا کہنا تھا کہ افغان سفیر نجیب اللہ علی خیل کی بیٹی کو نامعلوم مسلح افراد نے اغوا کرنے کی کوشش کی، تاہم ملزمان ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے اور مبینہ طور پر تشدد کرنے کے بعد فرار ہو گئے۔ اس واقعے پر پولیس کو ریکارڈ کرائے گئے اپنے بیان میں افغان سفیر کی بیٹی کا کہنا ہے کہ ٹیکسی میں ساتھ بیٹھے ایک شخص نے انہیں مارا پیٹا، جس کے بعد وہ خوفزدہ ہو کر بے ہوش ہو گئی تھیں، تاہم انہوں نے بیان میں راولپنڈی یا اسلام آباد میں کسی مقام کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ابتدائی طور پر واقعے کو اسلام آباد تک محدود سمجھا جا رہا تھا۔ اتوار کو اپنی پریس کانفرنس میں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ سفیر کی بیٹی نے 3 ٹیکسیوں میں سفر کیا اور تینوں کے ڈرائیوروں کے بیان ریکارڈ کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر داخلہ، پولیس اور متعلقہ اداروں کو واقعے کی اولین ترجیح کے طور پر تحقیقات کرتے ہوئے رپورٹ پر پیش کرنے کی ہدایت کی تھی۔ مقدمہ درج ہو گیا ہے، پتہ لگانا ہے کہ افغان سفیر کی بیٹی دامن کو کیسے پہنچی۔ شیخ رشید نے بتایا کہ نجیب اللہ علی خیل کی بیٹی کی درخواست پر وفاقی دارالحکومت کی پولیس نے تعزیرات پاکستان کی دفعات 365، 354، 506 اور 34 کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے، جس میں نامعلوم ملزمان پر اغوا، خاتون پر تشدد اور دھمکی آویز رویے کی تحقیقات جاری ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان سفیر کی بیٹی کو ایک ٹیکسی ڈرائیور نے اسلام آباد میں F6 یا 7 سے G7 کی کھڈا مارکیٹ اتارا ہے، یہاں سے انہیں ایک ٹیکسی ڈرائیور راولپنڈی لے کر گئی۔ دامن کو یا F9 پار سے ایک ڈرائیور ان کے رابطے میں تھا۔ تینوں ڈرائیوروں کے انٹرویوز موجود ہیں۔ اور اس حوالے سے وزیر داخلہ کے مطابق کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہماری فوٹیج انہیں سیکٹر G7 کی کھڈا مارکیٹ سے راولپنڈی جاتے دکھا رہی ہے۔ انہیں راولپنڈی میں ایک شاپنگ مال کے باہر ٹیکسی نے اتارا، اس کی فوٹیج بھی موجود ہے۔ بعد میں اسلام آباد کے دامن کو میں تیسری ٹیکسی نے اتارا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب بس یہ پتہ لگانا ہے کہ وہ راولپنڈی سے دامن کو کیسے پہنچی، حالانکہ وہ F6 سے گھر جا سکتی تھیں۔
لیکن انہوں نے F9 پارک جانے کو اہمیت دی۔ جیسے جیسے وہ ہم سے تعاون کر رہے ہیں، کیس کی کڑیاں کھل رہی ہیں، لیکن ہماری فوٹیج میں ان کا کھڈا مارکیٹ سے راولپنڈی جانا اور وہاں شاپنگ مال پر اترنا ہماری تحقیقات میں یہ بھی شامل ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں کہ یہ راولپنڈی سے دامن کو کیسے پہنچیں۔ بہرحال ان کا مزید کہنا تھا کہ حکام کے پاس تمام فوٹیج موجود ہیں، بس پنڈی سے دامن کو جانے کی فوٹیج موجود نہیں ہے۔ شیخ رشید کے مطابق وفاقی دارالحکومت کے پیمز ہسپتال سے ان کا میڈیکل کروایا گیا۔ انہوں نے انڈیا پر ایشو اور جعلی تصویروں اور ایونٹس اچھالنے کا بھی الزام لگایا ہے۔ افغان سفیر کی بیٹی کا جو بیان آیا ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ خوفزدہ ہونے کی وجہ سے میں بے ہوش ہوئی۔ افغان سفیر نجیب اللہ کی بیٹی نے پولیس کو جاری کردہ اپنے بیان میں کہا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے تحفہ لینے وہ گھر سے تنہا پیدل گئی تھیں اور ایک ٹیکسی والے نے کہا کہ اسے دکان کا پتہ ہے اور مجھے لے جا سکتا ہے۔ میں رضامند ہو گئی۔ تحفہ خریدنے کے بعد میں واپسی کے لیے ٹیکسی ڈھونڈ رہی تھی۔ ایک ٹیکسی میرے سامنے رکی، میں اس میں بیٹھ گئی۔ قریب 5 منٹ چلنے کے بعد یہ ٹیکسی رکی اور ایک مزید شخص کو بٹھا لیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی جانب سے شکایت کرنے پر اس شخص نے ان پر تشدد کیا اور ان کے والد کا ذکر کرتے ہوئے انہیں دھمکیاں دیں۔ میں اتنی ڈر گئی تھی کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ان کی آنکھ جب کھلی تو وہ گندگی کے ڈھیر میں لیٹی ہوئی تھیں، مگر وہ سڑک دیکھ سکتی تھیں۔ گھر پر ملازمین تھے، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کہاں جاؤں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے ایسی حالت میں دیکھیں، تو میں نے ایک ٹیکسی سے کہا کہ مجھے F9 پارک لے جائے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ F9 پارک سے میں نے اپنے والد کے ایک ساتھی کو بلایا اور وہ مجھے گھر لے جائے۔ افغان سفیر کی بیٹی کی اغوا اور تشدد پر پولیس کو ملنے والی اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کے سفیر نجیب اللہ کی جانب سے ایک ٹویٹ میں کہا گیا تھا کہ گزشتہ روز میری بیٹی کو اسلام آباد میں اغوا کرنے کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ان کی طبیعت اب بہتر ہے۔ اس غیر انسانی حرکت کے دونوں ممالک کے متعلقہ حکام کی جانب سے تحقیقات جاری ہیں۔ افغان سفیر نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ان کی بیٹی سے منسوب ایک تصویر سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی بیٹی کی تصویر بھی ٹویٹ کر دی ہے۔ بہرحال پولیس کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ تھانہ کوسار کی حدود میں واقع بلو ایریا میں پیش آیا، جہاں پر افغان سفیر کی بیٹی خریداری کے لیے گئی تھی کہ واپسی کر گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے نامعلوم مسلح افراد انہیں اغوا کر کے نامعلوم مقام پر لے گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق مقامی پولیس کو اس واقعے کی اطلاع ایک سویلین خفیہ ادارے کے اہلکار نے دی اور اس اطلاع کے مطابق افغان سفیر نجیب اللہ کی بیٹی اپنے بھائی کے لیے گفٹ خریدنے بلیو ایریا گئی اور واپس گھر جانے کے لیے انہوں نے ایک ٹیکسی کو روکا۔ مقامی پولیس کے مطابق جب وہ گاڑی میں سوار ہونے لگیں تو ایک نامعلوم شخص ان کی گاڑی میں سوار ہو گیا، جس پر پولیس کے بقول لڑکی نے اعتراض کیا اور گاڑی سے نکلنے کی کوشش کی، تو اسی دوران ایک اور نامعلوم شخص زبردستی ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا اور ان کے منہ پر ہاتھ رکھ کر چپ کروایا اور پھر تشدد کیا، جس سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق افغان سفیر کی بیٹی کو جب ہوش آیا تو انہوں نے خود کو ایک جنگل میں پایا اور جب انہوں نے ایک راہگیر سے اس جگہ کے بارے میں دریافت کیا تو ان کو بتایا گیا کہ یہ سیکٹر F7 کا علاقہ ہے۔ پولیس کو ملنے والی اطلاع کے مطابق افغان سفیر کی بیٹی نے وہاں سے ایک اور ٹیکسی کرائے پر لی اور F9 پارک میں جا کر وہاں سے اپنے ایک جاننے والے جس کا نام حکمت بتایا جاتا ہے کو فون کیا اور پھر وہاں سے سرکاری گاڑی میں واپس اپنے گھر پہنچی۔ افغانستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پاکستان میں افغانستان کے سفیر کی بیٹی کو کئی گھنٹوں تک اغوا کیا گیا اور نامعلوم افراد نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا۔ اغوا کاروں کی قید سے رہا ہونے کے بعد وہ ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ وزارت خارجہ اس گھناؤنے اقدام کی شدید مذمت کرتا ہے اور پاکستان میں سفارتی عملے، ان کے اہل خانہ اور افغان سیاسی اور کونسلر مشنز کے عملے کے ممبروں کی حفاظت اور سلامتی پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے۔
بیان میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ بین الاقوامی معاہدوں اور کنونشنوں کے مطابق افغان سفارت خانے اور قونصل خانے کی مکمل حفاظت کے ساتھ ساتھ سفارتی اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے فوری ضروری اقدامات اٹھائیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ہم پاکستانی حکومت پر زور دیتے ہیں کہ جلد از جلد مجرموں کی شناخت کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ وزارت خارجہ اور سیکورٹی کے متعلقہ ادارے افغانستان کے سفیر اور ان کی فیملی سے قریبی رابطے میں ہیں اور انہیں مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ اور دفتر خارجہ کے ترجمان نے اس عزم کو بھی دہرایا کہ سفارتی مشن اور سفارتکاروں کی سیکورٹی اولین ترجیحات میں شامل ہے اور اس قسم کے واقعات کو کسی طور پر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پولیس تحقیقات میں اب تک جو پتہ چلا ہے، وہ پولیس کے ترجمان نعیم اقبال کا کہنا تھا کہ ابھی تک اس واقعے کے بارے میں مقدمہ درج نہیں کیا گیا اور پولیس حکام اس واقعہ سے متعلق تمام پہلوؤں پر تفتیش کر رہے ہیں، جبکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مقدمہ جو ہے وہ درج ہو چکا ہے۔ بہرحال جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اس کے مطابق افغانستان کے صدر اشرف غنی نے جو ہے وہ اپنے سفارتی عملے کو واپس بلا لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ تمام عملہ جو ہے وہ فوری طور پر پاکستان جو ہے وہ چھوڑ دے اور اس حوالے سے جو ہے انہوں نے بڑی واضح سخت پالیسی جو ہے وہ دے دی ہے اور اس وقت افغانستان اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ مزید کشیدہ ہو چکے ہیں۔ بہرحال ہم دعا گو ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے کوئی بہتر صورتحال جو ہے وہ بن سکے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ہم افغانستان، طالبان کے بڑھتے مشن، بڑھتے ان کی پیش رفت، طالبان کے علاقوں پر کنٹرول کے حوالے سے تازہ ترین اطلاعات آپ کو دے